آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ بحمد اللہ بفضل اللہ رمضان المبارک کا برکتوں اور سعادتوں بھرا مہینہ ہمارے اوپر سایہ افغن ہے، اور آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ زمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے نام ایک اہم پیغام جاری فرمایا ہے، اور وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھیجا ہے، وہ پیغام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء اللہ کو نہیں بھیجا، اپنے عبادت گزاروں کو نہیں بھیجا، نیکیاں کمانے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کو نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ پیغام گناہگار لوگوں کے نام پر بھیجا ہے، یعنی
گناہگاروں کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے پیغام بھیجا ہے، اور آج کل ہم جیسے گناہگاروں کے نام یہ پیغام اللہ نے بھیجا ہے۔ بعض اوقات شیطان ہمارے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اے بندے، تو انتہائی گناہگار ہے، تو انتہائی سیاہ کار ہے، گناہوں کی گندگی میں تو لتھڑا ہوا ہے، اور تو انتہائی بدکار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی تیری دعا کو نہیں سنتا اور تیری پکار کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ کے حضور اپنی درخواست پیش کرنے کے ضمن میں جب تک درمیان میں کسی نیک بندے کا، کسی صالح بندے کا، کسی پیر فقیر ولی اللہ نبی اللہ کا واسطہ پیش نہیں کرے گا، اس وقت تک تیری درخواست اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتی۔ عام طور پہ پنجابی کا جملہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ ساڈی سندا نہیں اور انہاں نیک لوگاں دی موڑدا نہیں۔ لہذا ہمارے گناہ یہ اللہ اور ہمارے درمیان حاجز اور پردہ بن جاتے ہیں، رکاوٹ اور بیریئر بن جاتے ہیں۔ اس لیے درمیان میں کسی نیک بندے کا واسطہ اور وسیلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ذہنیت، یہ جو شیطان نے ہماری بنائی ہے، اسی ذہنیت کی تردید کرنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میں جس طرح نیک لوگوں کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اسی طرح میں گناہگاروں کی بھی سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے پیغمبر اعلان فرما دے، قل اعلان فرما دے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندے ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اور اللہ اعلان کروا رہا ہے کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مولویوں کو شبہ ہوا، شبہ کیا ہوا؟ دھوکہ دیا انہوں نے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے بندے ہیں۔ ہم نبی کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ ہاں، نبی کے غلام ہیں، اطاعت گزار ہیں، لیکن بندے کس کے ہیں جی؟ بندے کا مطلب ہوتا ہے جو بندگی کرے۔ تو کیا ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں یا نبی پاک کی؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے پیغمبر میرے بندوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دے،
پیغام کون سا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہی کے کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور جرم کر کر کے آج جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں، اتنے بڑے مجرم ہو چکے ہیں اور ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، میری سزا ان پہ لازم ہو چکی ہے۔ اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یا اللہ کیا پیغام پہنچا دوں؟ فرمایا پیغام یہ پہنچا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید، اور جو کہتا ہے میری سنتا نہیں وہ رحمت سے نا امید ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مجھے پکارنا تمہارا کام، میرے سامنے دامن پھیلانا تمہارا کام، اور تمہارے خالی دامن کو رحمتوں سے بھر دینا میرا کام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یا اللہ نا امید نہیں ہوتے کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تم مانگو تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، آنسو بہاؤ تو صحیح، میں قبول نہ کروں تو مجھے کہنا، میں تو تیار ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جب اللہ گارنٹی دے رہا ہے تو پھر کس کو پکارنا چاہیے؟ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہگار بندہ، نیکوکار کی بات نہیں ہے، گناہگار بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی مسٹیک، کوئی غلطی، کوئی خطا کرتا ہے، تو اس بندے کو بعد میں احساس ہو جاتا ہے۔ یہ جو احساس ہو جاتا ہے نا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر احساس نہیں ہوتا میں نے برا کیا ہے تو پھر سمجھیں کہ ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ احساس ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری غلطی کو معاف فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے معافی مانگنے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو خطاب کر کے کہتا ہے او میرے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے گناہ ہو گیا، اس سے ایک جرم سرزد ہو گیا، لیکن دیکھو آج یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، میرے سامنے عاجزی سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلم عبدی، او میرے فرشتوں، اور کچھ ہو نہ ہو یہ بات تو پکی ہے نا، اعلم عبدی ان لہو ربن، کہ اس بندے کا یہ عقیدہ تو ضرور ہے نا کہ میرا ایک رب ہے جو میرے حالات کو جانتا ہے، یہ تو اس کا عقیدہ ہے تو تبھی معافی مانگ رہا ہے۔ یغفر الذنوب، اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ چاہے تو جرم کی سزا دے سکتا ہے، وہ چاہے تو جرم کی معافی دے سکتا ہے۔ اعلم عبدی ان لہو ربن یغفر الذنوب، اتنا تو یہ جانتا ہے نا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اتنا تو جانتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دیا۔ اچھا معاف کر دیا، جناب 2 دن 3 دن گزرے، اس بندے نے پھر جرم کیا اور سیم وہی جرم کیا جو پہلے کیا ہے، پھر جرم کر دیا، پھر غلطی کر دی، یعنی توبہ کو توڑ دیا، پھر جرم کیا، پھر اسے خیال آیا کہ او ہو یہ تو غلطی ہو گئی مجھ سے، پھر اللہ کے حضور معافی مانگی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں دیکھو میرا بندہ معافی مانگ رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے پرسوں بھی معافی مانگی تھی اور آج پھر توڑ کر تیرے دربار میں پہنچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خیر ہے یار، علم عبدی انا لا رہو ربن، اتنا تو بیچارہ مانتا ہے کہ میرا رب ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دی۔ اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کرتا ہے۔ جب بار بار اللہ معافی دیتا ہے نا تو اللہ کے فرشتے، یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے تیرا قانون ہے، تو جس طرح چاہے کر سکتا ہے، ہمارے بولنے کی مجال تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ عرض ضرور کریں گے کہ اس بندے نے تو عادت بنا لی ہے، اس نے تو روٹین بنا لی ہے، پنجابی چ آدھے ہاں اس کسب بنا لیا، ایو کسب ایدا، گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، پھر جناب وہ زاریاں، پھر وہ جناب رونا دھونا، اور پھر معافی مانگتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ یا اللہ اس بندے نے تو روٹین بنا لی ہے، اس نے تو عادت بنا لی ہے، گناہ کیا پھر معافی مانگ لی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او میرے فرشتوں پکارتا تو مجھے ہے نا، اگر اس نے گناہ کر کے معافی مانگنے کی روٹین بنا لی ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میں نے بھی اس کو معاف کرنے کی روٹین بنا لی۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک لفظ ہے کہ اگر قیامت تک یہ اسی طرح کرتا رہے، گناہ کرے توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے، میں اس بندے کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب دے کر خوش ہوتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم ٹھیک ہو جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ، تو میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ میں کوئی سر پر تو عذاب دینا ہے؟ بس غلطی ہو گئی، غلطی تمہارے بابا سے بھی ہوئی تھی لیکن اس نے بھی کیا مانگ لی تھی؟ معافی۔ اور جناب تم سے بھی غلطی ہو گئی، معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب گناہوں سے لتھڑا ہوا بندہ، جب گناہوں سے بھرا ہوا بندہ او گناہگار ہے، اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تو کیا اللہ ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ آپ ایسے سمجھے نا، ایک بچہ ہے چھوٹا، اس کے اوپر گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے، گندگی سے بھرا ہوا، اس کو ماں کے سامنے لے جاؤ، اٹھا لے گی یا نہیں اٹھائے گی؟ وہ پھر اٹھا لے گی کہ میں اس کی گندگی صاف کرتی ہوں، ہے تو میرا بیٹا نا۔ اللہ فرماتے ہیں ہے تو میرا بندہ نا، ہے تو صاحب ایمان۔ یہ کس کی بات ہے جی؟ صاحب ایمان کی بات ہے۔ مشرک اور کافر کی بات، مشرک اور کافر پہلے ایمان لائے پھر گناہ کی معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایمان مقدم ہے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ افرح بتوبت عبد، جب کوئی گناہگار بندہ، جب کوئی روح سیاہ بندہ، جب کوئی جناب انتہائی مجرم قسم کا بندہ اللہ کے سامنے توبہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ بھئی پہلے بھی تو نے معافی مانگی تھی، پھر آ گیا نہ ہمارے سامنے کوئی دوسری دفعہ ہمارے دروازے پہ آ جائے بھیک مانگنے کے لیے، 10 روپے مانگنے کے لیے، تیسری دفعہ آ جائے، خوش ہوتے ہیں ہم یا ناراض ہوتے ہیں؟ ہم تو ناراض ہوتے ہیں، بھائی تو کسب بنا لیا روز میں کولو منگدا ہے۔ ہاں
آج کل تو ماشاءاللہ مانگنے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں، ذرا آپ بھی احتیاط سے دیا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دینے سے ان کو اور مانگنے کی عادت پڑ جائے اور ان کو نشے وغیرہ کے لیے سہولت ہو جائے۔ ذرا تحقیق کر کے دیا کریں، کوشش کریں روٹی کھلا دیں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے پیسے دینے کے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے جناب۔ کتنا اللہ خوش ہوتا ہے جی۔ حضور نے ایک مثال بیان فرمائی، پہلے بھی میں نے عرض کی ہے، حضور نے عرب کے ماحول کے مطابق ایک مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی آدمی ہو، وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو اور وہ ایک بہت بڑے صحرا کو عبور کر رہا ہو۔ عرب میں بڑے بڑے صحرا ہوتے ہیں جناب، ریگستان، اور وہاں اونٹ ہی چل سکتا ہے، اور تو کوئی جانور، یہ اونٹ کیوں چل سکتا ہے جی؟ وہاں گدھا، گھوڑا، بیل یہ نہیں چل سکتا، کیوں کہ اللہ نے اونٹ کے پاؤں ہی ایسے بنائے ہیں نا، فوم والے، کہ وہ جناب ایسے چلتا ہے صحرا میں، ادھے پاؤں کھب دے نہیں، اور وہ ایسے، اسی لیے تو اونٹ کو ریگستان کی کیا کہتے ہیں جی؟ بولے جہاز یا کشتی کہتے ہیں۔ تو اونٹ پر وہ اونٹنی پہ سوار ہے اور وہ جا رہا ہے، وہ جناب سینکڑوں میل لمبا ریگستان ہے، اونٹنی پہ اس نے اپنی ضرورت کا پانی، ضرورت کا کھانا وہ رکھا ہوا ہے اور وہ اونٹنی پہ جا رہا ہے۔ اچانک جاتے 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 ایک جگہ پہ اسے تھوڑا سستانا پڑا، تھوڑا کسی جھاڑی کے نیچے آرام کرنا پڑا۔ اب اس ماحول میں آپ دیکھیں، جھاڑی کے نیچے، وہاں جھاڑیاں ہی ہوتی ہیں ریگستان میں، کوئی لمبے چوڑے درخت تو ہوتے نہیں، آرام کرنا پڑا۔ تھوڑی سی دیر گزری، اس کی آنکھ لگ گئی، اونٹنی کو اس نے وہاں باندھا تھا جھاڑی کے ساتھ، جب اس کی آنکھ کھلی نا، اونٹنی غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گئی۔ اب یہ بیچارہ بندہ پریشان ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ادھر گئی ہے یا کہ تسی آکسو مولوی صاحب کھرے تو ویکھ سکدا ہے، صحرا دے وچ کھرے انج ہوا آئی تے ختم، کھرے شرے سڑکاں باشو لوگ بھول جاتے ہیں، پکی سڑک کا نہیں پتہ چلتا کہاں ہے جناب، ہوا آئی ختم۔ اب یہ آدمی بیچارہ کتنا پریشان ہے، سواری گئی، سامان گیا، بڑی بات ہے پانی گیا، اور اتنا لمبا صحرا ہے، کوئی جناب موبائل نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ کرے تو کرے کیا؟ اکیلا آدمی ہے، وہ بڑا پریشان ہوا، ادھر ادھر بھاگا، کبھی بھاگ کرو ادھر جاتا ہے، کبھی بھاگ کرو ادھر جاتا ہے، ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے، پریشانی کی اس کی حد ہو گئی ہے۔ اس سے بڑی پریشانی ہو سکتی ہے جی؟ نہ اسی اگر کسی بس تو یا گڈی تو رہ ونجیے، حالانکہ سن پتہ بھی ہوندہ ہے بھئی بس ہور بھی 2-2.5 گھنٹے تک آ ونجنی ہے تے نکل ونجے تے سن پریشانی ہوندی ہے یا نہیں، ہائے کے بن گیا، لیکن ہمیں اور بھی ہمارے پاس تو نظام ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف وہ اونٹنی تھی۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، تلاش کر 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 کے تھک جاتا ہے، پیاس اس کو لگی ہوئی ہے، گلا اس کا خشک ہو رہا ہے، اور وہ جناب اس ٹینشن میں، پریشانی میں کہ میری اونٹنی کہاں گئی، اب اونٹنی ملے تو سفر جاری ہو۔ اچھا پھر حضور نے فرمایا وہ بندہ ذرا غور کرتا ہے نا، ادھر ادھر بھاگتا ہے تو وہاں اسے کچھ ہڈیاں نظر آتی ہیں انسانوں کی۔ اب وہ اس کو اور خوف پیدا ہو، اس نے کہا اچھا اے بھی شودے کدائی انجے ہار بھلے ہار تے انہاں دا بھی اے کام ہڈیاں پئیاں ہوئیاں، یہ مطلب ہے اے بندے بھی انہاں دے نال بھی کوئی حادثہ بنے۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، بلڈ پریشر اس کا لو ہو جاتا ہے، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن شروع ہو گیا، اور جناب کمزوری اتنی ہو گئی اور نا امیدی اتنی ہو گئی، حدیث میں آتا ہے فائسا، وہ نا امید ہو گیا کہ اب اونٹنی مجھے ملتی، اب ملنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اور اسے یقین ہو گیا کہ اب موت ہی میرے لیے آئے گی، اب میں نے مرنا ہے۔ فَآئِسَ فَأَتَا تَحْتَ شَجَرَةٍ، وہ پھر جناب اب تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہا، قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، اتنی کمزوری ہے، اور ایک جھاڑی کے نیچے آ کر بیٹھ گیا یا لیٹ گیا، بیٹھ گیا بھی نہ کو، لیٹ گیا بھی نہ کو، ڈھہ پیا،
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ मौलवी साहब सारा दिन काम कर कर के राती आके मंजी ते डह पौने, वो बेचारा जनाब गिर गया कि मैं अब मर रहा हूँ, अब मैंने मरना ही है, अब मेरी क्या है। हाँ जी, फ़अता तहत शजरतिन, वो उस झाड़ी के नीचे मरने के लिए लेट गया कि अब मेरी मौत आ रही है, हाय मैं मर जाऊंगा, मेरी हड्डियां यहाँ बिखर जाएंगी, मेरा वजूद यहाँ बिखर जाएगा, न अगलों को पता न पिछलों को पता, न कोई सूरत हाल है, ओ जनाब मैं तो यहाँ ही मर जाऊंगा, क्या बनेगा। जब उसकी आँख लगी ना, हदीस में आता है कि थोड़ी देर उसकी आँख लगी और फिर जब उसकी आँख खुली फ़इज़ा हिय नाक़तुन, तो उसने देखा कि उसकी ऊँटनी सामने खड़ी है। वो फिरदी फिरांदी बात उत्थे आ गई। और ये बंदा, इसको तो यकीन भी नहीं हो रहा कि कोई ख्वाब है या हकीकत है, ये आंखें मल मल कर देखता है कि नहीं ख्वाब तो नहीं, इसको यकीन हो जाता है ये ख्वाब नहीं है। अब तो जनाब उसने जंप लगाया, फ़अख़ज़ बिख़ितामिही ही जंप लगाया और जनाबे वाला ऊँटनी की बाग को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद हुजूर ने पूछा ये कितना खुश है। अब बताओ जनाब कितनी खुशी की बात है, गोया कि उसको मौत के बाद क्या मिल रही है, ज़िंदगी मिल रही है। वो बंदा जनाब बड़ा खुश है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशी की हद ये है कि उसका ज़हन वो इतना यानी खुश है कि उसको पता भी नहीं चल रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, यानी इंतहा है खुशी की। हाँ, और क्या कहता है जनाब, जदों गम चोखा होवे ना, गम चोखा, उस वक़्त भी ज़हन सही 100% कम, ते जदों खुशी ज़्यादा होवे ना उस वक़्त भी बाज़ औक़ात ज़हन 100% थोड़ी सी उसमें शोरश आ जाती है। अब ये बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वहाँ कहता है कि हाँ मुझे ऊँटनी मिल गई। और फिर क्या कहता है, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, या अल्लाह अंता अब्दी, तू मेरा बंदा जे होए, व अना रब्बुक, ते मैं तेरा। सीधी गल करदा पिया या पुट्ठी जी। मैं पहले हकीम बने उसने ते दवाई देवां ते जनाब झाका भी होंदा ते मैं जनाब दवाई देवां तो लोग आखण पूरी केड़ी शै नाल लैनी है, मैं आखां कोई जनाब पा नाल ते कोई चाणी नाल यानी इस तरह हो जाता है। अब उस बंदे की जुबान थिरकी ना, उसने कहा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, या अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। अख्ता मिन शिद्दतिल फरहे, उस खुशी की वजह से उसका सेंस जो है वो भी सही काम नहीं कर रहा। हुजूर ने फिर सहाबा से पूछा बताओ कितना खुश है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह खुशी की कोई हद है, ये तो बिल्कुल खुशी से पागल हो रहा है। हुजूर ने फरमाया जिस तरह ये बंदा अपनी ऊँटनी के वापस आने से खुश हो रहा है, इसी तरह जब गुनाहगार बंदा, गुनाहों की नजासत में लुथड़ा हुआ बंदा रब के दरबार में तौबा करने के लिए हाजिर होता है, अल्लाह इस ऊँटनी वाले से भी ज़्यादा खुश होता है। थोड़ा नहीं ज़्यादा। लल्लाहु अफरहु बितौबति अब्दिन, अल्लाह इसके आने से भी ज़्यादा खुश होता है कि मेरा बंदा मेरे दरवाजे पर आ तो गया है, लिहाजा मैं अपने इस बंदे की तौबा लाज़मन कबूल करूँगा। इसीलिए तो रिवायात में ये बात आती है अल्लाह ये नहीं देखता कि कितनी बारी आंदा पे है, कितनी बार दी कितनी आवन दी, अल्लाह ये देखता है आ किसके दरवाजे पे रहा है, मेरे दरवाजे पे आ रहा है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। हुजूर के पास एक बूढ़ा काफिर आ गया, इतना बूढ़ा कि बाज़ रिवायात में आता है उदियाँ जनाब ए अखां बंद हो चुकियां। बंदा बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो वंजे ना ते ए अखां दियां केस देंदे हो पिपड़ियाँ या ए जनाब बारियां हो के ढह बहदियां ते वत बंदा उतना चाह ही नहीं सकता, वो इंज करके वत वेदा है बंदा चाह के। उसने इस तरह बूढ़ा है, पता नहीं 90-100 साल उम्र है, और वो हुजूर से आकर खड़ो गया, उत्थे आके डंडका लै के बाबा खलो गया। और बाबे दे ज़हन विच ख्याल आया भाई यार मैं हुण ईमान ही कबूल कर लवां,
من نہیں جاواں اللہ دے رستے نو اور جناب دین نو اور توحید نو۔ اس بابے نے حضور سے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 90 سال 100 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کب ختم ہو جائے، میں نے ساری عمر گناہ کیے، میں نے قتل کیے، میں نے شرابیں پیں، میں نے زنا کیے، میں نے بدکاریاں کی، چوریاں کی، ڈاکے مارے، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے سارے گناہ رج رج کے کیتے تے ہن تے میں ہو گیا بڈھا تے ہن تے میں گناہ کرن دی وقت پیری گرگے ظالم میں شود پرہیزگار۔ وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر ایست۔ ہاں جوانی میں توبہ کرنا اصل کام تو یہ ہے نا، بڈھا ہو گیا ہے جدوں جناب اعضاء کمزور ہو گئے، اب جناب وہ کہے جی میں تو توبہ کر لی ہے، اس توبہ کا کیا فائدہ جی؟ گرگے ظالم بڈھا ہو کے تے بگیاڑ بھی جڑا وہ بھی کیا ہو ویندا نیک ہو ویندا ہے۔ بھئی میں ہن وہ میں یاد آ گیا بھائی مولوی لالا ہوندا ہی نا استاداں دا شاگرد، اتنے اسی جناب ڈیرے والی مسجد وچ بویے تے راتی ہے روزیاں دی راتاں وچ عبادت کریے تے ایک دیہڑے مولوی لالا دعا پہ منگے، اسی دے نال مذاق بھی کر دیا سی، وہ دعا پہ منگے تے او پہ آکے یا اللہ ہن میں بڈھا تھی گیا، گرگے ظالم میں شود پرہیزگار، میں بڑیاں بھیڈاں پاڑیاں، یا اللہ میں بڑیاں بھیڈاں پاڑیاں، ہن بڈھا ہو گیا ہن میں بھیڈاں نہ پاڑ سکدا۔ سن بڑا ہاسا ہے جناب بھیڈاں پاڑیاں، یعنی اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اب میں توبہ کر لوں اور اسلام قبول کر لوں کیا وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ اس کا سوال تھا۔ یا وہ کھڑے ہیں، ابھی اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر انتظار کی، اللہ نے اوپر سے جواب دے دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، بابا جی کو کہہ دو یہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر اب بھی یہ توبہ کر لے، اگر اب بھی ایمان قبول کر لے، اگر اب بھی توحید کو قبول کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اصول ہے شریعت کا کہ اسلام لانے سے، ایمان قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں جی؟ اور پچھلے گناہ اسلام قبول کرنا تے پیچھے رہا اساں تساں اسلام قبول کی تو ہے نا، لیکن اگر ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں اور ہم اب پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے بھی مندیا سے ہن بھی پڑھیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی تجدید ہو گئی، اس پڑھنے سے اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہاں یہ حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو رینیو کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اور اسی لیے تو شیطان روتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ روتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اہلکت العباد بالذنوب، کہ میں لوگوں کو گناہ کروا کے انہاں نے ہلاک کیتا ہے، بڑا ہلاک کیتا ہے۔ اگو کہ یاد ہے وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، تے انہاں اگو لا الہ الا اللہ تے استغفار پڑھ کے میری ساری محنت نوں میں اتنے گناہ کروائے انہاں ایک واری جب پڑھا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اللہ نے سارے گناہوں کو، شیطان کی محنت ضائع ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ تو شیطان کی محنت ضائع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، عقیدے کو تازہ رکھیں، اور ویسے بھی آپ نے اس حدیث میں سنا ہے حضور نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو معنی سمجھ کر، تو جب معنی سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ فرمایا اے میرے گناہگار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، میری مغفرت کو دیکھو۔ کس کو دیکھنا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء،
حدیث قدسی ہے، لو بلغت ذنوبک، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، انان السماء، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے. ایڈا وڈا ڈھیر دا بھی کدی تصور کیتا نے؟ اتنا ڈھیر 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 کہ وہ جناب آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. فرمایا اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، اتنا ڈھیر لگ جائے، زمین سے لے کر وہ آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، میرے بندے پھر تو مجھ سے استغفار کرے، لغفرت لک ولا ابالی، میں پھر بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ گناہوں کی کثرت نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کا اخلاص دیکھتا ہے. دل کا اخلاص کہ اس بندے نے سچے دل سے اپنے اللہ سے توبہ کی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو. لو اتیتنی بقراب الارض من خطایا، لو اتیتنی بقراب الارض، قراب دا معنی ہے بھراؤ، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں جتنا زمین کا بھراؤ ہے، جتنا زمین کا حجم ہے، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں، تو اتنے گناہ لے کر آئے، ثم لقیتنی، پھر تو میرے سامنے حاضر ہو جائے، شرط یہ ہے لا تشرک بی شیئا، شرک والا گناہ ان کے اندر، زنا کیا ہے، نمازیں چھوڑی ہیں، حج چھوڑا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، بدکاریاں کی ہے، سارے گناہ ہوں اگر اس کے اندر، لیکن ایک گناہ نہ ہو، لا تشرک باللہ شیئا، شرک والا گناہ نہ ہو، میں اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کیا خیال ہے جو مولوی ہمیں شرک کے مخالف بتاتے ہیں یا شرک سے ڈراتے ہیں، وہ ہمارا بھلا کرتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں؟ وہ تو بھلا کرتے ہیں. بھائی اس سے بچو، پہلے نمبر پر اس سے بچو. اگر یہ ہے تو پھر امید. اس لیے میرے بھائی سارے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جی؟ حضور نے فرمایا دو چیزوں کو لازم کر دیتی ہیں، پکی پیڈی لازم ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز؟ فرمایا بندہ مر جائے تو شرک نہ کردہ ہوئے، شرک نہ کردہ ہوئے، اس کے لیے جنت لازم ہے. پکی گال ہے جناب، گارنٹی ہے. اور پھر فرمایا دوسری بات، فرمایا بندہ مر جائے اور شرک کردہ ہوئے، اس کے لیے کیا ہے جی؟ جہنم لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس گناہ سے بھی، سب گناہوں سے بچائے. یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کو اجازت دے رہا ہوں سب سے بچیں، لیکن سب سے پہلے کس گناہ سے بچنے کی فکر کریں. اور اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے، وہ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ضعیف ہے حدیث، وہ روایت تھوڑی ضعیف ہے کہ کوئی آدمی طواف کر رہا تھا اور دیہاتی تھا، اور دیہاتی طواف کرتے کرتے نا اپنی موج میں کہہ رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اے میرے مہربان رب، اے میرے مہربان رب، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اوپر کرم فرما. وہ یہ جناب کہہ رہا ہے، اور اللہ کے گھر کا طواف بھی، دعا فرمائے اللہ سب کو طواف کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسے اسباب، میں تو پھسیا پیا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن والے رولے دے وچ، نہیں تو میرے کول تو جناب میں بالکل جناب تیار ہاں. جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو میں جانے کے لیے انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ اسباب پیدا فرما دے اور مسئلہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. اللہ آپ سب کو لے جائے. وہ جناب کر رہا ہے اور جناب والا اس طرح کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب حضور کے پاس آیا نا، حضور کو پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا جی میں اپنے نبی کو نہیں پہچانتا. حضور نے فرمایا انا نبیوں کا، میں تیرا نبی ہوں. اب حضور کے جناب بڑی ادب سے بیٹھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور جبریل امین نے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ اس بندے کو کہو یہ صرف یا کریمو کہہ رہا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا بخشنے والا بخشنے والا. جے ایک گناہ کرے گا تو اللہ پکڑنے والا بھی ہے. کیا ہے جی؟ پکڑنے والا بھی ہے. یعنی دونوں پہلوؤں کو رکھنا چاہیے نا. آپ جائیں خانہ کعبے پہ ایت لکھی ہوئی ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں غفور الرحیم ہوں.
اگاں کہے جی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اگر پکڑنے پہ آؤں تو میرا عذاب بھی بڑا۔ دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے۔ اس نے تو ایک ہی پہلو سامنے رکھا ہوا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ نہیں، مہربان ہے لیکن وہ حساب بھی لے گا، اور قیامت والے دن وہ قلیل و کثیر کا، وہ جناب ہر نیکی اور ہر برائی کا مثقال ذرۃ، اگر ذرے کے برابر بھی ہو، اللہ حساب لے گا یا نہیں لے گا؟ اے جڑے بندے آدھے نا کسی گل دے بارے، او یار اس مسئلے چھوڑ پراں، یہ کوئی قیامت والے دھاڑے پوچھ ہونی، انہوں نے پتہ ہی نہیں، پوچھ میرا چان ایک ذرے دی ہونی ہے۔ ہاں باتا دین او اس مسئلے چھوڑ پراں، یہ کوئی قبر ہی سوال ہونا؟ تے میں اس کو پوچھا بھئی قبر ہی نماز دا سوال ہونا؟ بعد نماز نو بھی چھڈو پراں، ختم نبوت دا سوال ہونا؟ بعد ختم نبوت نو بھی چھڈو پراں، قبر ہی کوئی پتہ ہی نہیں ہے قبر کے سوالوں کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ وہ مین سوال ہے اور ان کے تحت سارا دین آ جاتا ہے، سارا دین۔ بہرحال اس بندے نے کہا کہ جی جناب اللہ تبارک و تعالی، جبریل نے پیغام دیا، وہ تو جناب حساب لینے والا ہے، وہ تو بڑا لطیف ہے۔ اِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ایک دانہ سرسوں کا، خردل سرسوں کا دانہ، اس کے برابر بھی تیرے اعمال ہوں گے، میں پھر بھی ان کو سامنے لے کر، چاہے وہ کسی پتھر کے نیچے تیرا عمل پڑائے، چاہے سمندر کی گہرائی میں پڑائے، چاہے جنگلوں کی تنہائی میں پڑائے، میں تیرا وہ عمل سامنے لے کر آؤں گا، اور بدلہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ حضور نے اسے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ حساب بھی لینے والا ہے، اور یہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ گناہوں کا حساب بھی لے گا۔ اب وہ دیہاتی بندہ تھا، ڈر گیا، تھوڑا سا ڈر گیا، اور بڑے عجیب لہجے میں اس نے سوال کیا، اللہ حساب لیسی؟ اللہ حساب بریکی نال لیسی؟ ہاں اودی گل سنو، اسی ہن منڈی چ وینے ہاں، دکان تے وینے ہاں، بریکی نال ٹھیک ہے حساب کروینے ہاں، لیکن بریکی نال اساں کئی باری اگر جناب والا بنے نا، پیسے بنے جناب 295 روپے، تے اسی دکاندار نو 300 دے کے 5 اس کو منگ دے، کوئی نہ، جے 305 بنے تے 300 دینے ہیں، وہ ساڑھے کو 5، یعنی بریکی سے ہم تھوڑی بہت کو ہم مالش کر دیتے ہیں، مالش خیر ہے جناب، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا اتنا بڑا خدا ہو کر، اتنا بڑا خدا ہو کر وہ باریکی سے حساب لے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں، یہی تو اس کے عدل کی دلیل ہے کہ وہ چھوٹی چیز کا بھی حساب لے، بڑی چیز کا بھی، اس کا نام تو عدل ہے۔